بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کرنے والا ہوں جمہوریت پر کہ ایک ملک کے لیے جمہوریت کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یعنی جمہوریت کیوں اہم ہے ایک ملک کے لیے، جس سے ملک کی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے اکنامکلی، اور ادر جو پاکستان کی پیسنگ اپ چیلنج ہے، جو ملکوں کی چیلنج ہے یا پاکستان کی چیلنج ہے، کیوں ضروری ہے پاکستان کے لیے ڈیموکریسی ادر۔ جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان کو دو قسم کے چیلنجز وہ پیش کر رہے ہیں پاکستان۔ سب سے پہلا جو چیلنج وہ پیش کر رہے ہیں وہ انٹرنلی چیلنج ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایکسٹرنلی چیلنج ہے۔ وہ جو انٹرنلی چیلنج ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے، آپ کی ملٹریز ہوتی ہے، آپ کی بارڈر ڈسپیوشن ہوتی ہے، مختلف کی چیلنجز یہ ہوتے ہیں جو کہ درکار ہوتے ہیں آج کل پاکستان کے اندر، وہ کرائسس سارے موجود ہیں۔ دیکھیے، پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو 3 ممالکوں کا اگزامپل دینا چاہتا ہوں، جو کہ ایک اسٹیٹ کی ایریاز بھی اس کو سمجھا جاتا ہے، مگر وہ ایک 3 ممالکوں کا اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جی ممالک نہیں ہے مگر کچھ ایریاز ہے جو کہ مڈل ایسٹ آف امریکہ پہ واقع ہے، جو کہ جس کا نام ہے سونورا، نیگولس اور ایریزونا۔ یہ 3 ایریاز ہے جو کہ سیم ایریا پہ واقع ہے، اس کی پیپل سیم ہے، اس کی کلچر سیم ہے، اس کی آئیڈیالوجی سیم ہے، وہ کہ ایک ہی اسٹیٹ سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ مگر کویسچن از وائرل اینڈ وائی ون از ریچ اینڈ ون از پور، کہ کیوں غریب ہے ایک کیوں مالدار ہے۔ اس کا مین ایشو یہ ہے کہ سونورا جو ہے اس کی جو ڈیموکریسی ہے وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، جس سے ملک کی ساری کرائسس ختم ہوتی ہے، انٹرنل چیلنج کی پیسن ختم ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، یہ جو کویسچن آتے ہیں ہمارے ذہنوں میں کہ ڈیموکریسی کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کوشش کیا تھا کہ ان کے ذہن میں یہ کیوں آیا کہ پاکستان بنے اور ایک ایسا ملک بنے جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بن جائے اور یہ مسلمان اپنی زندگی بسر کر سکے۔ کس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن میں یہ آیا، یہ کویسچن ہے۔ میں آج وہی بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کے ذہن میں کیوں یہ آیا۔ سارے برٹش کے خلاف ہندو اور مسلمان تھے کہ یہ ہمیں فریڈم دے اور یہ یہاں سے ختم ہو جائے، یہ نکل جائے۔ اور پھر پنڈت لال نہرو جو تھا وہ چاہتا تھا کہ اس برٹش کے بعد مسلمان جو ہے یہ ہماری کنٹرول میں رہے اور گورنمنٹ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے۔ تو قائد اعظم نے اس وقت سے سوچا کہ یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے، جس میں وہ اپنی ڈیموکریسی جو کہ جمہوریت نظام ہے وہ اپنی صحیح معنوں میں اپنے لائے اور اپنے ملک کو ترقی دے، اور وہ انڈیا اور اس لوگوں کے اگینسٹ۔ مگر آج کل ڈیموکریسی کی بات کی جائے تو یہ بالکل بھی ایک ایسا ڈیموکریسی ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر 100 سے زائد پارٹیاں ہیں۔ ایک تو پاکستان کے اندر نظریہ بنی ہوئی ہے جو کہ مین ایشو ہے، یہ نظریہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ووٹ دینا چاہتا ہوں، اس کو ووٹ دینا چاہتا ہوں، وہ ضد لگاتا ہے، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ چور ہے، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، مگر وہ پھر بھی غلط راستے پہ جا رہے۔ یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہوا۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان کو ڈیموکریسی۔ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ اور جو منارکی سسٹم ہے وہ عاقب ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ڈکٹیٹرشپ اور منارکی سسٹم کا کوئی بھی ایسا آپ کو نہیں دیتا، وہ اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی گنجائش نہیں ہے اس کی کہ آپ ڈکٹیٹرشپ پہ گورنمنٹ سنبھالیے، منارکی سسٹم۔ تو جمہوریت کی ایک ضروری فائد یہ ہے کہ قوم کی جو اعتماد ہوتے ہیں کسی بندے پر، تو وہ جو بندہ منتخب ہوتا ہے نا، وہ سارے عوام سلیکٹ کرتے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے بالکل۔ اب سارے اختیارات اس بندے کے خلاف ہے جو کہ اگلے 5 سال کے بعد وہ پھر منتخب کرے گے وہ یا نہیں۔ اب آپ نے 5 سالوں میں کیا
5 سالوں میں نہیں بلکہ ایک ہی دن لوگوں کے لیے کتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ 5 سالوں میں سب سے بہترین کام وہ کرتے ہیں باہر ملک۔ میں آپ کو 2 ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، ون از دا ایسٹ پاکستان، ون از دا ویسٹ پاکستان آفٹر دا انڈیپینڈنٹ آف بنگال، کہ 2 پاکستان تھے کہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا اور بنگلہ دیش 1971 میں آزاد ہوا۔ آج بنگلہ دیش کو ایشین ٹائیگر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں ان کی اکنامکلی سٹیبل ہے؟ کیوں ان کی پولیٹیکل کرائز وہ نہیں ہے؟ محمد شہاب الدین جو کہ انہوں نے کنٹرول کیا، جو کہ وہ بھی اس کا صدر ہے، اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم سے وہ آگے چل گیا ہے، اس کا مین وجہ ڈیموکریسی ہے۔ افغانستان جو کہ ابھی بھی امریکہ سے اپنے بدلہ لیا ہے، انہوں نے آج ان کی سلیکشن جو ہے وہ ڈیموکریسی کے سسٹم پہ ہوا، مگر وہ ہم سے سٹیبل ہے۔ انڈیا جو کہ ان کی قانون 1950 میں بنا، ہمارا 1956 میں بنا، پھر ختم ہوا، پھر 1962 میں بنا، پھر ختم ہوا، پھر 1973 میں بنا۔ ان کی 1950 میں بنا، مگر ابھی تک وہ کنسٹیٹیوشن اس کے ریٹن فارم میں موجود ہے، اس کی پارلیمنٹ، اس کی ملک جو ہے وہ مانتے ہیں، اسے انکار نہیں کر سکتے۔ آج وہ کیوں سٹیبل ہے؟ ایران کے ساتھ ہمارا تعلقات دیکھیے، جس ملک کے مین پریسنگ چیلنج ہوتے ہیں کہ نیبر کنٹری کے ساتھ آپ کے جو ایکسٹرنل چیلنج ہے، ایران کے ساتھ آپ کا تعلقات خراب ہے، پاکستان کے، افغان کے ساتھ تعلقات خراب ہے، چلو چین تو ہے تو ہم تھوڑا بہت کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، جو کہ نواز شریف نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا اس کے لیے کہ ہمارا جو تعلقات ہے وہ بہت میٹھا، اور وہ جو پانی سے گہرا اور سمندر سے گہرا، یہ باتیں کر رہے۔ انڈیا کے ساتھ ہمارا تعلقات خراب ہے، اس کا جو مین ایشو کشمیر ہے، بارڈر ڈسپیوشن ہے، ایٹسٹرا، بہت ہی ایشوز ہے، اور جو کہ ایران ہے وہ اسمگلنگ کا ایشوز ہے، کلچر کا ایشوز ہے۔ تو یہ جو ایشوز پیدا کر رہی ہے پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے بنتی ہے، اور پولیٹیکل کرائسس جو مین ایشو ہوتے ہیں وہ ڈیموکریسی ہوتے ہیں۔ ہمارا ملک کی اکنامک سسٹم جو کہ ویک ہوتے ہیں، ڈیموکریسی کی وجہ سے ویک ہوتا ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کی وجہ سے۔ ایکسپورٹ امپورٹ کو دیکھیے، میں آپ کو پی ڈی ایم نے ایک حکومت بنایا جو کہ وہ بالکل بھی ڈیموکریسی کے خلاف تھا، اس کی حکومت میں ہمارا ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہوا تھا، اور ہم نے جو باہر سے جو چیزیں منگوائی تھی، درآمدات کیا تھا، تو وہ بھی بہت ہائی اماؤنٹ میں تھا، اور جو باہر جو برآمدات تھا وہ بھی بہت لو، مطلب بہت ہی کم تھا۔ تو جو کوئی بہت بڑا ایشوز ہے پاکستان کے لیے، اور ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان اسلامی ممالکوں کا جڑ ہے، سارے ممالک اس کو دیکھتے ہیں کہ پیسن کرتے کہ یہ آگے جائے تو ہم دیکھیے، اٹامک بم بنا 1998 میں، جو کہ اس وقت سعودی عربیہ نے ہمیں سپورٹ دیا۔ 28 مئی پہ 14 مئی 1998 پہ انڈیا نے یہ اٹامک بم بلاسٹ کیا تاکہ پاکستان کو دھمکیاں دے، پاکستان کو پریشرائز کرے، مگر بعد ازاں 1998 میں 28 مئی میں ہم نے